یہ 2 دن دعا کی درخواستیں ہیں. کوئی ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ ممتاز حنیف پٹیل صاحب ہیں، یہ بھی ہاسپٹل میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. لاہور میں پاکستان میں سید محمد یوسف شاہ صاحب ہمارے بڑے دوست، بڑے عالم دین تھے، فوت ہو گئے ہوئے ہیں. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بھی جن جن دوستوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، وہ بیوی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. جیسے رسول اللہ یہ بھی تنزانیہ میں ہاسپٹل میں داخل ہیں. شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ کریم رات جتنے حاضر تھے، اور آج صبح بھی بہت اہم دن تھا، 27واں روزہ تھا. گزشتہ شب 27ویں شب تھی. اللہ کریم سب کی حاضریاں قبول فرمائے. جس عقیدت و محبت کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مسجد میں مرد و خواتین جمع تھے، خدا کرے یہ مسجد اسی طرح آباد رہے. مسجدیں اسی لیے بنی ہیں کہ انہیں اللہ کے ذکر سے آباد رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسا ذوق و شوق نصیب فرمائے کہ جمعہ کے اجتماع میں، نمازوں میں، اور جب بھی کوئی ذکر پاک کی محفل یہاں میلاد شریف کی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی اور بڑی جتنی مجالس بھی ہوتی ہیں، ان سب میں اسی ذوق و شوق کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 3 شعر نعت شریف کے سن لیں. رات کی شکایت آ گئی کہ آپ نے نعت کوئی نہیں سنائی. نعت تو میں نے سنائی تھی، بلغ العلا بکمال میں نعت ہی ساری. تقریر بھی ساری نعت ہی تھی حضور کی. الحمدللہ سرکار کے دین کی باتیں کرنا، حضور کا ذکر مبارک کرنا، آپ کی احادیث پاک بیان کرنا، یہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑی نعت تو جو آپ نماز تراویح میں قرآن پاک کی صورت میں سنتے ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں ورفعنا لک ذکرا، کہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، لا اقسم بہذا البلد، کہیں انا اعطیناک الکوثر. یہ سب حضور کی نعتیں ہیں. بقول میاں صاحب فرماتے ہیں سارا قرآن ہی کملی والے کی نعت. شداں مداں زیراں زبراں سب شان نبی وچ آئی. عامہ لوگوں خبر نہ گائی، خاصاں رمضاں پائی. عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے. جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے اور حضور کی محبت عطا فرمائی ہے، وہ محبت کی نظر سے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو سارا قرآن حضور کی نعت میں بھرا ہوا ہے. الحمدللہ الحمد سے لے کے والناس تک جس صورت کو بھی آپ چھیڑیں گے، جس صورت کی تلاوت کریں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی، کبھی حضور کی عمر مبارک کی قسم یاد فرمائی، کبھی سرکار کے زمانے کی قسم یاد فرمائی. والعصر ان الانسان لفی خسر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ہے سارے کا سارا قرآن. الحمدللہ جو 2 آیات مبارکہ، 2 مقامات سے جو آیات مبارکہ میں نے فرض نماز میں تلاوت کی تھی، سبحان اللہ. حضور کی نعت پاک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا تمہیں اللہ نے ایمان والو وہ عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہے کہ جو تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے. وہ اتنا عزیز ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ ہم پہ، ہماری مشکل پہ، ہماری تکلیف پہ حریص ہے. سبحان اللہ. مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے. حضور کی تعریف چاہیے. اور جو سورہ احزاب کی آیتیں تلاوت کی ان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کتنے القابات ذکر فرمانے کے بعد پھر آگے جا کے ایمان والوں کو بشارت دی کہ مومنوں تمہیں بشارت ہو، تمہیں اتنا عظیم الشان پیغمبر ملا، جو نبی بھی ہے، شاہد بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کے، حضور کی تعریف کر کے، سبحان اللہ۔ پھر ہمیں مبارک خوشخبری، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تم پہ بڑا فضل فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صورت میں رب کریم نے تم پہ بڑا کرم فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کے اس احسان کا شکریہ جتنا بھی ادا کریں کم ہے۔ ساری زندگی بھی اس میں گزر جائے کہ رب کریم نے میں ان کا امتی پیدا فرمایا ہے تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں کملی والے کی امت میں کر دے۔ سبحان اللہ، وہ جانتے تھے کہ اللہ کریم کو یہ امت کتنی پیاری ہے، اللہ کے محبوب کی امت، محبوب پیارے ہیں، محبوب کی ہر نسبت پیاری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت اور اللہ کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ جنہیں، اور یہ اس میں ہمارا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ یہ اس کی مہربانی اور عطا ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، ایسے گھر میں پیدا کیا جو مسلمان تھے اور حضور کے امتی تھے۔ الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور پیدائشی حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی محنت ہم نے نہیں کی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی، کوئی ہم نے کوئی اس کے لیے جد و جہد نہیں کی، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ بیٹھے بٹھائے رب کریم نے اتنا بڑا کرم کہ جس احسان کا ساری زندگی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہمیشہ یہ احسان، یہ کرم نوازی ہمارے شامل حال رکھے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں رمضان پاک والوں کو، رمضان پاک میں عبادت کرنے والوں کو، روزہ داروں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سننے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو مبارک پاتے تھے۔ فرماتے ہیں روزہ دار تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے رب کے حکم پہ عمل کیا ہے، قرآن پڑھنے والے تجھے مبارک ہو۔ تو یہ آپ سب جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں پورے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی نہیں رکھ سکے تو انہیں تو اللہ نے اجازت دے دی، رخصت دے دی، انہوں نے اگر اپنا حق ادا کیا ہے نہ رکھنے کا جو ان کے ذمہ تھا، تب بھی اگر کوئی ایسا بیمار تھا جس نے نیت کر لی کہ ابھی نہیں رکھ سکا بعد میں رکھوں گا، تب بھی اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بیماری کے باوجود انہوں نے روزے رکھے ہیں، رب کریم روزے کی برکت سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم روزے کے احترام کی وجہ سے انہیں دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ بہت برکت والا مہینہ تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، جس کی الوداعی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ ایک آدھا دن، ایک دو دن باقی ہے، الوداعی گھڑیاں ہیں، اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لوگوں نے رمضان شریف کے آخری دن روتے ہوئے دیکھا، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا تو فرمایا کہ اس فکر میں رو رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہم سے راضی جائے، پتہ نہیں ہم سے راضی ہے یا ناراض، ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، کوئی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ جو رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے ان کو فکر تھی کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، اور یہ تو صحیح ہے کہ حق ادا ہو نہیں سکتا اس کی عبادت کا، اس کے احسانات اتنے ہیں، اور میں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں کہہ لیں کہ کیسے شکریہ ادا کرو گے، اس کی کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، یہ جائے کہ اس نے جتنی مہربانیاں فرمائی ان کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ تو سب یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا مال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، اللہ کریم خاتمہ اچھا فرمائے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، آخر میں آ کے بیٹھ جائے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، آخرت میں آ کے گمراہ ہو جائے، سارا کیا کرایہ برباد۔ اس لیے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج جاؤ۔
اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں زندگی بھر جہنمیوں والے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ ایسا کام کر جاتے ہیں جاتے جاتے کہ اللہ کریم انہیں جنت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ خاتمہ ہے۔ پر اے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جو توڑ چڑھ جائے، آخرت اچھی ہو جائے، آخرت حضور کے دین پہ ہو جائے، استقامت اللہ کریم اس پہ عطا فرمائے، کلمہ نصیب ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سارے ہم نے دیکھے نمازیں پڑھتے پڑھتے کسی بد عقیدہ کے ہتھے چڑھ گئے، بہت ہی نمازیں چڑھ گئیں، تقوی کا اعضا ہو گیا، کسی بد عقیدہ کے ہتھے چڑھ گئے، بس کیا ساری زندگی خراب کر بیٹھے، کہیں غلط کر بیٹھے، کسی بے دین کے ہتھے چڑھ گئے اور دین کے نام پہ ہی سارا کچھ برباد کر بیٹھے۔ اس لیے دعائی کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کے حربے بڑے بڑے ہیں، وہ ہر رنگ میں حملہ آور ہوتا ہے، بڑے بڑے بھیس بنا کے کبھی ادھر سے آتا ہے، کبھی ادھر سے آتا ہے، کبھی ادھر سے آتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم اپنی حفاظت میں رکھے، شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے جتنے حملے ہیں وہ کبھی کسی کو یہ کہہ کہ تو یار بڑی نمازیں تو نے پڑھی ہیں، ماشاءاللہ تو نے پورا مہینہ پورے روزے رکھے، تو نے بڑے زبردست، اتنا بڑا روزہ تو نے روزے رکھے، اس طرح کر کے تو نے بڑا خرچ کیا ہے مسجد میں۔ بہت سارے ہتھ کنڈے اس کے پاس ہیں، حملہ آور ہوئے۔ ایک اللہ کا بندہ، اسے کہیں سے خبر ملی، بڑی مشہور بات آپ نے بہت دفعہ سنی، اسے کہیں سے خبر ملی ایک درخت ہے، اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا یار بڑی زیادتی ہے، میں بھی یہاں موجود ہوں، میں اللہ کا بندہ ہونے کا دعوے دار ہوں اور میرے ہوتے ہوئے یہ شرک ہو رہا ہے۔ کہا اچھا صبح میں جاتا ہوں اور اس درخت کو کاٹ کے آؤں گا تاکہ شرک کی جڑ ختم ہو۔ لوگوں نے اس درخت کو دیوتا سمجھا، وہ گھر سے نکلا، ظاہر ہے کہ وہ کام، اس درخت کی پوجا والا کام جو تھا شیطانی کام تھا، رستے میں شیطان آ گیا۔ اس نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو صوفی صاحب؟ اس نے کہا اس درخت کی پوجا کرتے ہیں لوگ، میں اس شرک کے اڈے کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا یار تم اپنا کام کرو، اللہ اللہ کرتے ہو، تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کے کام میں دخل دینے کی؟ اس نے کہا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، بس میں جاؤں گا۔ باہر لمبی کرتے کرتے بحث مباحثہ، اس نے بڑے لالچ دیے اس کو، وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا، اکڑ کے کھڑا ہو گیا، گتھم گتھا ہو گیا۔ اس درویش نے اس کو، شیطان کو اٹھایا اور نیچے پھینک دیا اور پھینک کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بھائی تو بڑا طاقتور ہے، ایسا کر، تو اب کامیاب تو ہو ہی گیا، تجھے روک تو نہیں سکا میں، تو درخت کاٹ ہی دے گا، درخت کٹ جائے گا، لیکن تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھ ایسا کر کہ تیرا مقصد تو پورا ہو گیا، تجھے ثواب بھی مل گیا تیری نیت کا۔ تو ایسا کر کہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ روز 2 دینار تیرے سرانے کے نیچے سے تجھے مل جایا کریں گے، تو غریبوں کی خدمت کر دیا کر، اللہ کی راہ میں دیا کر، ثواب بھی حاصل کر، تیرا مقصد بھی پورا ہو گیا، ثواب تجھے مل گیا، تو نیت کر کے آیا تھا، تیرے رستے میں رکاوٹ بنا، اس رکاوٹ کو تو نے دور کر دیا۔ ایسا اس نے پھسلایا اور بلایا اس کو کہ وہ درویش قابو آ گیا۔ اس نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اور 2 دن تو اس کے سرانے کے نیچے سے وہ 2 دینار نکلے، تیسرے دن ختم۔ بڑا غصہ آیا اس کو، کہتے میرے ساتھ دھوکہ کیا، چلے پھر کلاڑی پکڑی، پھر تو چل پڑا، کہنے لگا بس اب نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ رستے میں آ گیا، اس نے کہا ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی یہ تم نے کیا دھوکہ کیا میرے ساتھ، 2 دن تو نے دے کے اس کے بعد تیسرے دن ختم۔ اس نے کہا آج تو میں تجھے نہیں جانے دوں۔ پھر ایک دوسرے کے گلے پڑے، شیطان نے اس کو اٹھایا اور نیچے پھینک دیا۔ اب جب وہ درویش کے سینے میں بیٹھا شیطان، تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تو نے مجھے روک لیا، تو طاقتور ہے مجھ سے، لیکن مجھے بتا کہ یہ کیا فرق تھا، اس دن میں غالب آ گیا تو آج تو غالب آ گیا۔ اس نے کہا اس دن تو اخلاص کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے آ رہا تھا، تو غالب ہو گیا میرے اوپر۔ آج تو لالچ کے لیے آ رہا ہے، تیرے وہ 2 دینار ختم ہو گئے ملنے تجھے، تو لالچ میں آ رہا ہے، اس لیے میں تجھ پہ غالب ہوں۔ تو جہاں بھی لالچ آئے گا وہاں شیطان غالب ہو جائے گا، جہاں دنیاوی غرض آئے گی وہاں شیطان ہم پہ غالب ہو جائے گا۔
جہاں اخلاص رہے گا 1000 شیطان رستے میں آئے وہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے اخلاص جو ہے یہ بے حد ضروری ہے عبادات میں۔ اللہ کے حضور بندہ دعا کرتا ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگا کریں تو آپ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر لیا کریں کہ یا اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو خدشہ ہو کہ شیطان نے حملہ کیا ہے، کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھیں، تحفظ پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں کہ پروردگار یہ مجھ سے طاقتور ہے، میں تو اسے شاید اس پہ غالب نہ آ سکوں، لیکن تو تو مالک ہے، تو مہربانی فرما مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما دے، اس کے شر سے مجھے بچا لے، میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ تو فرمایا کہ اعمال پہ خاتمے پہ دار و مدار ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ بالایمان ہے تو اس زندگی کامیاب ساری گئی ہے، اور اگر خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو سارا کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہا کریں، یہ آخری دن ہے رمضان پاک کے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی احترام کے منافی بات نہ ہو جائے، اللہ کریم اس کا ادب اور احترام عطا فرمائے۔ اور آخری دن جو ہیں یہ اس کے فراق میں، اس کی یاد میں، اس کو الوداع کرتے ہوئے رونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا کہ یہ ماہ مبارک اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ اللہ کریم پھر دوبارہ یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دل میں شوق رہے کہ پروردگار کتنا لطف تھا اس مہینے میں، تیرا کتنا فیض تھا، کتنی برکتیں تھیں، کتنی تیری کرم نوازیاں تھیں کہ ہم جیسے گناہگار بھی روز تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ رمضان پاک میں تو نے ہم پہ کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، تو یہ دل میں موجود رہنی چاہیے، حسرت شوق موجود رہے۔ اللہ کریم اس شوق کی برکت سے پھر اسے آئندہ اس سے دگنا عطا فرما دیتا ہے، اس سے دگنی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ شوق مر جائے بس یار ٹھیک ہے، بس پڑھ لیے ہیں، بس کافی ہے، اب آخری دن جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آخری روزے بھی لاپرواہی، تراویحوں میں بھی لاپرواہی، اور آخری دنوں کی بھی لاپرواہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں کبھی ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدت، محبت، احترام عطا فرمائے، اور ان مبارک ایام کا، ان مبارک مہینوں کا، مبارک دنوں اور راتوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ جو کچھ آپ نے ہم نے کیا ہے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ رات بھی جتنی ماؤں بہنوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے، بڑوں چھوٹوں نے، اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے اس مسجد کی اور ہماری مسجد جو بن رہی ہے اس مسجد کی اور دارالعلوم اہل سنت کے جن کی خدمت آپ نے کی ہے، اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ ان سب کے نام تو رات بھی نہیں لیے جا سکتے تھے، اور آج بھی مجھے تو ظاہر کوئی اب اس وقت میرے پاس نام ہے بھی نہیں۔ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان سب کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم انہیں دنیا میں اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے، اور اصل سرمایہ ذخیرہ جو آخرت کا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین ان سارے اپنے بندوں کو سرخرو فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، اخیر اچھی فرما دے، اور یہ عاجزی کی برکت سے ہی اللہ پاک جتنی آپ عاجزی اس کی بارگاہ میں رکھیں گے انشاءاللہ اتنی کرم نوازی ہوگی، اور جتنا آپ کے ذہن میں کبھی عبادت کا تکبر آ گیا، کبھی کسی کے ذہن میں علم کا تکبر آ گیا، کبھی کسی کے ذہن میں اپنی جوانی کا، حسن کا، آواز کا، کسی شے کا بھی تکبر آ گیا، مال کا، مارا جائے، عمل ضائع ہو جائے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، سارے کیے کرائے گا۔ عاجزی رہنی چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ تیری کرم نوازی ہے، تو نے مجھے مہربانی فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اگر تو توفیق کی عطا نہ فرماتا تو ہزاروں بار پھر رہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے۔ 2-3 شعر سنانے لگا تھا، شعر سناتے سناتے 12 بج گئے۔ عبد الرشید پاک نے 2-3 شعروں کا وعدہ کیا، پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں۔
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور پڑھ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عظمتیں ساری سب کی سب جس پہ قربان ہے، عظمتیں سب کی سب جس پہ قربان ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار اتنا کہے، جا تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار اتنا کہے، جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، خالق دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، کیوں کر جھکوں میری دین اور دنیا مدینے میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے قدموں پہ سجدے کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر،
رب مالک بحر و بر صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تینوں دنیا دیے مال اور زر دیا اور غلمان دیے خلد و کوثر دیا دامن مقصد زندگی بھر دیا ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بشا الصلاۃ والسلام یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سجدے میں بت گر گئے بت شکن آیا یہ کہہ کر سجدے میں بت گر گئے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعے سورہ اخلاص ابلا خدروشی صاحب رات پڑھ لیں صوفی حسن مطلوب صاحب نے 2 قرآن پاک کا ثواب میرے ملک کی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آمین
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ جو کلام مبارک پڑھے گئے ہیں، ختم شریف صورتیں تلاوت کی گئی ہیں، درود و سلام پڑھا گیا ہے، جو کچھ درس میں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہیں، پروردگار سب قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ پیش کرتے قبول فرما. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، ازواج مطہرات، خصوصاً یا اللہ جن کے رمضان پاک میں انتقال ہوئے، ان سب کی روا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اولاد، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کی امت کے جمیع شہداء، اولیاء، صلحاء، حفاظ، قراء، سب کی روا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اس کا ثواب پروردگار جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں جو انتقال کر رہے ہیں، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ہماری مسجد کے کمیٹی کے ایک ممبر اور ہمارے بزرگ بابا محمد علی، ان کے فیملی کل حادثے کا شکار ہوئی، ان کی نوح انتقال کر گئی، بچے سارے زخمی ہیں، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، بچوں کو شفا عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جتنے ہم حاضر ہیں یا اللہ ہم سب کے والدین، جو جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے، سب کی مغفرت فرمائے. الہی جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں، امتحانات کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، ان کی دعائیں قبول فرما. پروردگار اس بچے نے یہ ساری ویڈیو ٹیلی فون پہ بنا کے ڈالی ہے، ٹیوب پہ اور مختلف جگہوں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اسے جزائے خیر عطا فرما. پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے حاضر ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. حاجی شریف صاحب ہالینڈ سے اعتکاف کرنے کے لیے ہماری مسجد میں پچھلے سال بھی آئے ہوئے تھے، الحمدللہ اس سال بھی سفر کر کے آئے. اللہ کریم ان کا سفر قبول فرمائے، ان کا اعتکاف قبول فرمائے. رب کریم جتنے بھی حاضر ہیں قرب و جوار سے، دور و دراز سے، پورا مہینہ آتے رہے ہیں، مائیں بہنیں بچیاں، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، بیماروں نے شفا کے لیے، پروردگار نے شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مشکلات میں ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. بہت سارے بچے جن کی مائیں یا باپ یا رشتہ دار اسپتالوں میں ہیں، روز دعاؤں کی درخواستیں اپنے والدین کے لیے کرتے رہے، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جتنے ہمارے حضرات اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو بھی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ اس دین پہ استقامت عطا فرمائے. یہ جتنے نوجوان ہیں تیرے محبوب کے دین کے سپاہی بن جائیں. یا اللہ ہم سب کو حضور کے دین کی خدمت نصیب فرمائے. جنہوں نے رمضان پاک میں خدمتیں کی ہیں ان کی خدمتیں قبول فرمائے. یا اللہ انہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات ولسائر المسلمين والمسلمات منهم الاحياء والاموات انك على كل شيء قدير. دعا کریں اللہ کریم فقیر کا سفر بخیر فرمائے. صبح انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے کچھ چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت لیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ایمان کے ساتھ سلامت رکھے اور حضور کے دین کی خدمت نصیب فرمائے. آپ سب جو دین سے محبت کرنے والے، دین کی وجہ سے اس فقیر سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کی محبت قائم رکھے. اللہ کریم آپ اسی طرح مسجد میں، مسجد کے ساتھ، اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے رہے. یا اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کچھ ہم عرض نہیں کر سکے، جن حضرات کی دعائیں، خواہشات، تمنائیں جو ہم عرض نہیں کر سکے، پروردگار سب کی مہربانی فرما کے پوری فرما. پروردگار کچھ تیرے بندے جو بے اولاد ہیں انہوں نے مجھے بار بار کہا یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ ان اپنے بندوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور باادب فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.